مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ذاکر اتنا جاہل ہے، اس کو اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتا ہے سورہ حجرات کی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کی، اور قرآن کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، لہٰذا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اعمال حبط ہو گئے۔ اس جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اصول کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ناظرین، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، اور بھی صحابہ اکرام موجود تھے۔ کچھ صحابہ دیہات سے آئے اور انہوں نے چاہا کہ ہمارے اوپر کسی کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک آدمی کا نام لیا کہ اس آدمی کو ان کے اوپر امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کا نام لیا کہ ان کے اوپر امیر اس آدمی کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے دوسرے آدمی کا نام لے کر میری مخالفت کا ارادہ کیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، میرا مقصد آپ کی مخالفت نہیں تھا، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی سی بات ہوئی اور تھوڑی سی آوازیں ان کی بلند ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے اہل ایمان، اب دیکھیں یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، یہ قرآن کی آیت بعد میں آ رہی ہے، اور آتے ہی قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ تو یہ تو ان کے ایمان کی سند ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی خبر دے رہا ہے، اور آگے فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اب دیکھیں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی کوتاہی کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کوتاہی کے اصلاح کے لیے قرآن میں کوئی حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں کوئی حکم آیا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوتاہی اس حکم کے آنے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ اگر یہ کوتاہی اس حکم کے آنے سے پہلے کی ہے پھر تو وہ کوتاہی نہیں، وہ تو گناہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب حضرت ابو بکر حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی محفل میں آوازیں بلند کی، جب بلند کر رہے تھے آوازیں، اس وقت تک تو کوئی حکم ہی نہیں آیا تھا کہ رسول کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔ جب آوازیں بلند ہوئیں اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ آوازیں رسول کے سامنے بلند نہ کرو، اور جب یہ حکم آ گیا تو ان کی آواز کا حضور کی آواز پر بلند کرنا ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا، اور تواتر کے ساتھ منقول ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر دیا کہ جیسے حضور علیہ السلام سے جب بات کرتے تھے جیسے کوئی راز کی بات
کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے اسی طرح کرتے تھے. ان کی آواز جو ہے وہ پست ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آواز کے پست کرنے کے بعد ان کی پھر تعریف کی, وہ بھی اسی آیت میں موجود ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور نتیجے میں تقوی ہی تقوی آئی ہے, اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان اس میں بیان کی گئی ہے, اور ان کو اہل ایمان بتایا گیا ہے. یہ تو بے عین ہی اسی طرح ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما کر ان کو اصلاح کی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے میرے محبوب آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو اللہ نے حلال کیا. تو اس آیت میں دیکھیں جب اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اس وقت تک پہلے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا, اور جب حکم آ گیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے کبھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا. یہ تو بے عین ہی ایک جیسی صورت ہے. حضرت ابو بکر عمر نے جب آوازیں بلند کی, جب آوازیں بلند کر رہے تھے اس وقت تک قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو وگرنہ اعمال حبط ہو جائیں گے, ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا. انہوں نے آوازیں بلند کی, جب اصلاح ہو گئی اصلاح کے بعد انہوں نے اپنی بھی اصلاح کر لی اور قرآن نے ان کی تعریف کر دی اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اس ذاکر کو اتنا یہ جاہل ہے, اس کو اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس بنیاد پر تم اعتراض کرو گے تو یہ اعتراض جو ہے یہ تو حضور علیہ السلام پر بھی ہوگا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا.